ایک جنگل میں ایک بہت بڑی چیل رہا کرتی تھی۔ اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا اور وہ بس ایک شکاری چیل کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اس جنگل میں ایک گو چھپکلی بھی رہا کرتی تھی۔ وہ بہت شانت زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ایک دن وہ چیل اپنے شکار کے لیے زمین کے قریب اڑ رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کا پنجہ سخت چاڑیوں میں پھنس جاتا ہے۔ وہ بہت زور لگاتی ہے لیکن اس کا پاؤں آزاد نہیں ہوتا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ میرا پنجہ کہاں پھنس گیا؟ یہ تو چھوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب چیل اپنی پوری کوشش کر چکی ہوتی ہے لیکن کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ زور زور سے غصے سے دھاڑنے لگتی ہے۔ اس کی یہ آواز پاس ہی رہنے والی گو چھپکلی بھی سنتی ہے اور وہ اس طرف آتی ہے۔ ارے یہ چیل کو تو مدد کی ضرورت ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اس سے مجھے خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ چلو کوئی نہیں، مدد کرنے پہ تو کچھ نہیں کرے گی مجھے۔ ایسا سوچ کر گو چھپکلی اس کے قریب جاتی ہے۔ ارے چیل دیدی، ذرا جھٹپٹانا بند کرو، میں تمہارا پنجہ چھڑواتی ہوں، مجھے ان جھاڑیوں سے خاصی واقفیت ہے۔ ارے دیکھنا ذرا، مجھے تو ان جھاڑیوں پہ غصہ آ رہا ہے، ذرا میرا پاؤں چھڑوا دو۔ گو چھپکلی اپنی پوری جدوجہد کر کے اس کا پنجہ چھڑوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ارے بہن، تمہارا بہت شکریہ، ورنہ میں یہاں پتہ نہیں کتنی دیر پھنسی رہ جاتی۔ وہاں میرے بچے بھی میرا انتظار کر رہے ہوں گے کہ ماں کہاں رہ گئی۔ تمہارا پھر سے شکریہ۔ میرے لائق کوئی کام ہو تو مجھے ضرور بتانا، تم مجھے بہت اچھی لگی۔ اب ہم اچھی سہیلیاں ہیں، میں تم سے روز ملنے آیا کروں گی۔ برے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، اور میں کوئی کام کے لیے مدد تھوڑی کر رہی تھی۔ چلو اب تو ہم سہیلیاں ہیں، پھر شکریہ کیسا؟ ہاں بہن، تم تو بہت ہی اچھی ہو۔ اچھا چلو پھر اب میں چلتی ہوں، پھر ملنے آؤں گی۔ ایسا کہہ کر چیل وہاں سے اڑ جاتی ہے اور گو اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ کچھ دن بیت جاتے ہیں اور چیل روزانہ اپنی دوست سے ملنے آتی اور وہ باتیں کر کے اچھا وقت گزارتے۔ ارے گو بہن، تمہارا گھر میرے علاقے میں ہے لیکن پھر بھی دور ہے۔ ہم ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ تمہارا گھونسلہ میرے گھونسلے کے قریب ہی کہیں تلاش کر لیتے؟ روز ملاقات بھی آسان ہو جائے گی، اور میں جب شکار پر جاتی ہوں تو میرے بچے بھی اکیلے ہوتے ہیں، ان کا بھی تم خیال رکھ لیا کرنا۔ لیکن میں تو کچھ دنوں میں انڈے دینے والی ہوں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اب تم یہ انڈے اپنے نئے گھر میں ہی دے لینا۔ گو بھی مان جاتی ہے۔ اب وہ چیل کے گھر کے قریب ہی درخت کی کھوکھر میں رہنے کے قابل ایک جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ساتھ ہی اوپر پیڑ پر چیل کا گھونسلہ تھا اور نیچے دوسرے پیڑ پر گو نے بسیرا کر لیا تھا۔ ارے واہ گو بہن، تمہارے تو انڈوں سے بچے بھی نکل آئے ہیں، مبارک ہو۔ اچھا میں شکار کے لیے دور جا رہی تھی، ذرا تم باہر نکلو تو میرے بچوں پر بھی نظر مار لینا۔ ٹھیک ہے چیل دیدی، تم اطمینان سے جاؤ۔ ایسے ان کو ایک ساتھ رہتے کئی دن گزر جاتے ہیں۔ گو کے بچے بھی اب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور اب ایک دن چیل اپنے گھونسلے میں بیٹھی ہوتی ہے اور اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں۔ ماں ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں کھانا دو نا۔ ارے بھائی، میں کھانا کہاں سے لاؤں؟ کہیں سے شکار نہیں ملا، 2 دن ہو گئے ہیں، روز بھٹک بھٹک کے آ جاتی ہیں۔ نہیں ماں، ہمیں کھانا چاہیے، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ اچھا رکو، میں کچھ کرتی ہوں۔ چیل اپنے گھونسلے سے باہر آ کر دیکھتی ہے تو اسے گو چھپکلی کے گھر سے اس کے بچوں کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ وہاں جا کر دیکھتی ہے تو گو آس پاس نہیں تھی۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ گو کا ایک بچہ اٹھا لیتی ہوں، اسے کیا پتہ چلے گا۔ چیل شکار نہ ملنے کی وجہ سے گو کا ایک بچہ اٹھا کر اپنے گھر لے آتی ہے اور خود بھی کھاتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتی ہے۔ ارے میرا ایک بچہ غائب ہے۔ چیل دیدی، کیا آپ نے کسی کو وہاں دیکھا؟ میرے ایک بچہ غائب ہے۔ وہ ایسا کہہ کر رونے لگتی ہے اور چیل آئیں بائیں شائیں کرنے لگتی ہے کہ اسے اس کے بچے کی کوئی خبر نہیں۔ تو پھر میرا بچہ کہاں چلا گیا؟ گو چھپکلی روتی ہوئی اپنے بچوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ اگلا دن آتا ہے۔ ارے کل تو بہت آسانی سے شکار مل گیا تھا، اب سوکھا پڑ رہا ہے، میرے بچے بھی تو بھوک سے تڑپ رہے تھے، ان کو تو آج بھی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ ایک اور بچہ لے آتی ہوں۔ چیل ایسا کہہ کر گو کا دوسرا بچہ بھی کھا جاتی ہے۔
اب جب گو چھپکلی واپس گھر آتی ہے تو دوسرے بچے کو گھر نہ پا کر بہت روتی ہے۔ یہ ضرور اس چیز کا ہی کام ہے، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کیا اسے ادھر آتے کوئی نہ دکھا ہو۔ اب گو بیچاری پہلے ہی شانت سبھاؤ کی ہوتی ہے اور وہ چیل سے لڑ بھی نہیں سکتی، وہ بس صبر ہی کر لیتی ہے، اسے کچھ نہیں کہتی۔ تیسرے دن گو مجبوری میں پھر کھانے کی تلاش میں نکلتی ہے اور گو کا آخری بچہ بھی چیل کھا جاتی ہے۔ اب گو بس روتی ہی رہتی ہے اور وہ صبح و شام اپنے گھونسلے میں ہی بیٹھی روتی ہی رہتی ہے اور اوپر والے سے انصاف کی فریاد کرتی ہے۔ ارے گو کے بچے تو ختم ہو گئے، اب میں شکار کہاں سے ڈھونڈوں؟ بھوک کے مارے جان نکل رہی ہے، میں کہاں سے کھانا ڈھونڈوں؟ چیل ایسے اڑتے ہوئے جنگل سے تھوڑا باہر نکلتی ہے تو اسے کچھ دور شکاری کوئلوں پر ماंس پکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں ان کا ماंس لے کر بھاگ سکتی ہوں، لیکن اس میں خطرہ ہے بہت، اب بھوک بھی تو اتنی لگی ہے، مجھے یہ خطرہ مول لینا ہی چیل ہوگا۔ اپنی جگہ سے اڑتی ہے اور ان شکاریوں کے انگاروں میں پکتا ہوا ماंس اپنے پنجوں میں پھنسا کر بھاگ جاتی ہے۔ وہ کامیابی سے وہ ماंس کا ٹکڑا لے کر اپنے بچوں کے پاس اپنے گھونسلے پر آ جاتی ہے۔ وہ اس بات سے بے خبر ہوتی ہے کہ ماंس کے ٹکڑے کے ساتھ ایک سلگتی ہوئی چنگاری بھی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے چیل کے گھونسلے میں سوکھی جھاڑیوں میں آگ لگ جاتی ارے ہے۔ بچاؤ مجھے، ارے کوئی میرے بچوں کو بچا لے، گو بہن مجھے بچاؤ۔ چیل اپنے بچوں کو آگ سے بچانے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن بچوں کے ساتھ ساتھ خود بھی آگ میں جلنے لگتی ہے۔ گو بیٹھ کر سارا کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن چیل کی کوئی مدد نہیں کرتی اور چپ چاپ اس کو اور اس کے بچوں کو جلتا دیکھتی رہتی ہے۔ اسے پتہ تھا کہ چیل کو اس کے کرموں کی سزا مل رہی ہے اور وہ من ہی من خوش ہو رہی ہوتی ہے۔